اچھا جی، ایسا ہے کہ جو ابھی نئے ساتھی ہیں انہیں نہیں پتا کہ کیسے ہم نے لنک اپ ہونا ہے، تو ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی یہ ساری چیزیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، جو ہمارے ساتھ ابھی نئی خواتین ساتھ لنک اپ ہوئی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ الحدید اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مومن ہیں ان کو بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک کرائٹیریا ہے، اگر یہ کرو گے وقت پر جب ضرورت ہے اسلام کو تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن جو بعد میں بھی کرتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس کے خلوص کے مطابق اللہ اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کہا کہ بھی تم ایمان کیوں نہیں لاتے، پھر یہ ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا، جو ابھی پہلے پڑھا تھا یہ چیزیں کہ تم کیا الفاظ ہے جی ابھی جو پڑھا تھا، عالم یعنی ألم يأن ہاں عالم للذين یعنی آمنوا للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہاں تک سوال ہے کہ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور حق میں سے جو نازل ہوا اس سے کیا کرتے؟ ڈر کی وجہ سے ڈر کی ہاں جی، ڈر کی وجہ سے جھک جاتے، یعنی کہ اللہ کا ڈر ہوتا اور وہ جھک جاتے، اور یہ جھکنا یہ کیا چیز ہے کہ ان کے ایمان کی علامت کہ ان کا ایمان سچا، کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ جی اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم اپنا نیا سبق پڑھتے ہیں، جو اوپر کریں جی ذرا، جی سر ہاں جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں آیت نمبر 18 سے شروع کرنا ہے، وہی جو ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ ایک تو یہ جناب پڑھنی ہے آیت، مصدق کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے جناب؟ صدقہ. صدقہ، جی صدقہ بھی بالکل ہے، اور تصدیق آگے انشاءاللہ آئے گا یہاں، تو یہاں ہے کہ ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے ہیں وہاں بھی لفظ صدقہ ہی آیا ہے، تو صدقہ وہ بھی ہے کہ جو ہم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی خاطر اللہ کو سچا حق مان کے ہم صدقہ دیتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب جہاد آ جاتا ہے اور حکومت مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں جہاد کے لیے پیسے چاہیے، تو اس وقت بھائیو وہ جان مال کی قربانی وہ فرض ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض۔ لیکن اس فرض کے پیچھے جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محبت سے، پیار سے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ سمجھے گا اور اپنے ذمہ قرض سمجھے گا، کیوں جی؟ جی تو اب میں ترجمہ اس کو سناتا ہوں۔ ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد،
والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اب دونوں کے لیے لفظ آ رہا ہے. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور صاحب یہ جنہوں نے دال کے نیچے زیر نہیں پڑی جا رہی، مصدق آتے ہیں، مصدق آتے آپ پڑھ رہے ہیں. مصدقات، جی اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. والمصدقات، جی اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو. یہ اللہ اپنے لیے الفاظ خود استعمال کر رہا ہے. قرضاً حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، ثواب کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی کو دینا، خلوص جس کے پیچھے ہو کہ یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ کا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو واپس دے رہا ہوں، تو وہ قرض حسنہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا. آگے جی، مجہول صیغہ ہے، اور کیا چیز مجہول ہے؟ وہ ہے قرض. یضاعف، وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. یضاعف ترجمہ کیا ہے جی؟ وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے. اگر ہم نے کسی مسلمان نے قرض دیا ہے اور اس کے پیچھے خلوص ہے تو کم از کم 10 گنا، 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے پیچھے اور زیادہ خلوص ہے تو بغیر حساب کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واپس کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یضاعف لہم، اس کو بڑھا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں ترجمہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی کہ یضاعف کا پتہ نہیں ہوگا کہ کیا چیز مجہول ہے. یضاعف لہم، وہ قرض کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت عزت والا اجر ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، جب صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور اور صدقہ صدقہ دینے دینے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والی عورتیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، لیکن جس جگہ پہ بہت اہمیت بتانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر لیتا ہے. کیوں جی؟ تو یہاں جی سر، دونوں الگ الگ ہوئے ہیں. تو بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا. قرض دیا. ہاں اب انہوں نے، اب اس کے جو بنے گا وہ، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، قرضاً حسنا، قرض قرض حسنہ، قرض حسنا، یضاعف، اس قرض کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ان صدقہ دینے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اور ان کے لیے اجر کریم، بڑی عزت والا اجر ہے. جی بہت عزت والا اجر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس میں جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دینا، یہ پچھلا بھی بار آیا، پہلے بھی آیا ہے، اب دوسری بار یہ آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی جو ریاست اسلامی ہوگی، اسلامی وطن ہوگا، اور اس میں اوپر ضرورت ہوگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یا کوئی اور کوئی چیز، اور وہ کہے گی کہ بھئی اتنا جو قرض ہے وہ ہمیں دو، تو ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں واپس کرے گا انشاءاللہ. تو تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ.
چلو اب جی اپنے پروفیسر صاحب، جی، ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، واقرضوا اللہ، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفوا لہم، تو بڑھا دیا جائے گا وہ قرض ان کے لیے، قرضا حسنا، اچھا، آپ ذرا دوبارہ پڑھیے گا. یضاعف لہم، ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا، اللہ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اجر کریم، عزت والا اجر ہے، یعنی عزت والا بدلہ ہے. جی بہت عزت والا، چونکہ یہ آ رہی ہے علیم حکیم رحیم، تو ہم کریم کی وجہ سے بہت عزت والا اجر ہے. جی اب یہ اچھا بھائیو جو صاحب، عزت والا اجر، مجھے یہ لگتا ہے یہ مصدقات پڑھا گیا ہے، مصدقات ہے شاید، نہیں، مصدقات مصدق آتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح، معذرت کے ساتھ. جی سر پلیز. ٹھیک ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا جی، اب یہ اجر کریم جو باعزت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اس کو ذہن میں لائیں. وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اجر تو یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر اپنا دیدار کروائے گا. کیوں جی؟ جی تو بہت باعزت، بہت عزت والا، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اس میں. اچھا اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو یہی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں ایمان والے اور جو منافقین ہیں ان کا تقابل کیا جا رہا ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر دیکھیں گے تو مدینہ کے اندر یہود و نصارہ بھی تھے، اور انہی میں سے جو ایمان لائے، کچھ دل سے ایمان لے آئے تو وہ پکے مسلمان ہو گئے، اور جو دل سے ایمان لے آئے نہ لائے وہ کیا کہلائے؟ کفار، منافق. منافق کہلائے. کفار ان کو بھی نہیں کہا. منہ سے کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ یا تو اللہ تعالیٰ کو جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس چیز کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والوں کے اندر ہی شریک کیا ہے. آگے پھر بتا دیا کہ ہاں ان کا انجام جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہوگا. اچھا یہ جو ایمان لانا ہے یا نفاق کے ساتھ جو ایمان لائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ واللہ یشہد ان المنافقون هم الکاذبون. اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو جھوٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دل کے اندر کفر ہے، زبان کے اندر ایمان آ گیا. اب اسی چیز کو اب لے آئیں ایمان والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے ایمان لاؤ؟ دل سے ایمان لاؤ. دل سے ایمان لاؤ، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، بالکل جی. اور جو اس ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہاں آ گیا اولئک هم الصدیقون. ایک تو وقف یہاں کرتے ہیں، اس جگہ پہ لا لکھا ہوا ہے تو هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لہم اجرہم ونورہم. اور اس کا الٹ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یہ جی دونوں کا تقابل ہے. تو پہلے میرا ترجمہ کرتا ہوں کہ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر
اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. بریکٹ میں کرنا ہے تو کر دیں، ورنہ ذہن میں رکھیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہی وہ لوگ ہیں جو انتہائی سچے ہیں. صدیق کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ انتہائی انتہائی سچے. اب وہ صدقہ کے اندر بھی سواد دال چیزیں آ رہی ہیں، اس کو اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا. یہاں ہے کہ صدق سے بنا صدیق. اور آپ نے وہ سورہ نساء کے اندر آیت پڑھی تھی، کیوں جی یاد ہے 69؟ جی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. تو یہ بھی ایمان کیا ہے؟ وہی جو اپنا لسانی اور قلبی دونوں ایمان. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من النبیین، جیسا کہ نبی. اور اس کے دوسرا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والصدیقین، اور انتہائی سچ بولنے والے یہاں ہوگا، اور صدیق. والشہداء، اور شہید والصالحین، اور نیکی کرنے والے لوگ. وَحَسُنَ أُولَئِکَ رفیقا، تو وہ پوری آیت ہے کہ یہی سب سے اچھا ساتھ ہے، سب سے اچھا ساتھ. تو وہاں نبی کے بعد کس کا درجہ آیا تھا؟ صدیق کا. یہاں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، بہت لمبی آیت حدیث ہے، لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے رہے اور سچ ہی کی بلکہ وہ شخص جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ آسانی والی جو چیز ہے نا وہ ہم نے کی ہے. ہمیشہ کا لفظ بڑا اہم ہے. جو ہمیشہ سچا رہتا ہے، سچا وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے دل سے، اور جو اللہ کہتا ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول پاک کی اتباع کرتا ہے اور آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس کا درجہ کیا ہے جی؟ صدیق کا. بہت بڑا درجہ، نبی کے بعد صدیق. اب نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، کہ نبیوں کا دروازہ بند. رسالت مطلب ہے جو رسول کا آنا وہ ختم. لیکن صدیق بننا جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ممکن ہے. والشہداء، شہید ہونا یا گواہی دینے والا بننا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن یہ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے کھول دیے. تو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انتہائی سچ بولنے والے ہیں. والشہداء، اور گواہی دینے والے ہیں، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے اور وہ شہید ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس. کیا ترجمہ کرنا ہے جی؟ گواہی دینے والا، دونوں ترجمے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے. شاہد کی جمع شہداء ہوتا ہے، تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. شہید بھی گواہی دینے والا ہوتا ہے، اور وہ جو اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کر کے اور اس دنیا سے چلا گیا قتال کے اندر، وہ شہید ہو گیا. کیوں جی؟ دونوں کی جمع جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ شہداء ہی رکھی ہے. اب آپ پر ہے کہ دونوں کا ہی ترجمہ اس کے اندر ہے، اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے. ونورہم، اور ان کا نور ہے. یہ کیا ہے جی نور؟
یہ جو جو ابھی قیامت چل کے رہا دن تھا ان کی آگے اور دائیں جانب ہائے آپس ہائے ہائے، یہ وہ نور ہے۔ قیامت کے دن اندھیرا، پلس رات رکھا جائے گا، اس پر سے دوسری طرف جانا ہوگا، اور وہ اعمال جو ہیں انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوا یا باقی اعمال، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، اس مصدق کے لیے، اس صدیق کے لیے، اس شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا، روشنی بنا دے گا۔ اور کسی کی روشنی حدیث میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اتنی ہوگی کہ جیسے مدینہ سے عدن یمن تک اس کو صاف صاف نظر آئے گا، بھاگتا ہوا پلس رات سے دوسری طرف۔ اور کسی کے لیے وہ تھوڑا سا نور ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا چلا ضرور جائے گا دوسری طرف۔ کیوں جی؟ جی وَنُورُهُمْ، اور ان کا نور ہوگا۔ اس کے الٹ میں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس کفر کے اندر دونوں منافقین بھی ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، دونوں اسی کے اندر اوپر چونکہ آ چکا ہے، لہذا کافروں کا ترجمہ ان دونوں کو ملا کے کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی بھڑکتی ہوئی آگ، جہیم، بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ جہیم دوزخ کا نام بھی ہے، جہنم کا نام بھی ہے جہیم، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی یہی کیا جی تھا۔ جی تو میرے ساتھ کریں، والذین آمنوا باللہ، جی، وہ اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ایمان لائے اللہ اور پر وہ ایمان، لوگ جو ایمان لائے باللہ و رسولہ، اللہ اللہ پر پر اور اس اور کے اس کے رسولوں پر۔ رسولوں پر، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں، ہم الصدیقون، جو انتہائی سچے ہیں، بہت جو انتہائی سچے انتہائی سچے ہیں، والشہداء، اور اور شہداء ہیں، گواہ ہیں، اور گواہی دینے والے، پھر کر لیں، اور وہ گواہی دینے والے ہیں، اور وہ گواہی دینے دینے والے ہیں گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ اپنے رب کے پاس۔ مجھے تھوڑا سا آج یہاں وقف لینا ہے آپ سے، اس وجہ سے کہ شہداء، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے امت وسط میں پیدا کیا۔ جی جی پروفیسر، وہ کیا آیت ہے؟ امت وسط لتکونوا، جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ گواہ بنو۔ جی، گواہ بنو، یہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، خود نیک بننا اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک آپ کے ہمارے ساتھ، ہمارا محلے دار، ہمارے ہی دفتر کے اندر کام کرنے والا اور ہمارا ہر روز ملنے والا شخص، وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہی کوئی نہ ہو، اور قیامت کے دن وہ کہے جی کہ یہ محمود صاحب تو میرے ساتھ ہمیشہ پھرتے رہتے تھے اور انہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ تو اس کے بھائیوں جو تفسیریں ہوئی ہیں نا، وہ تو بڑی زبردست ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا کہ جاؤ بھائی، کہ میں تو تھا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، رسالت کا کام ابھی باقی تھا، اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کرنا تھا اور ہم نے نہیں کیا۔ ایک تو وہ ہو گئے جی شہداء۔ آگے ویسے یہ ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دینے والے ہوں کہ ہاں یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، وہ پہچان لیں گے۔ یہ ہے گواہی دینے والے وہ۔ دوسرا گواہی دینے والا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ،
میں تیرا بندہ، تو میرا مالک، میری خواہش زیرو، تیری خواہش ساری کی ساری یہ تیرے احکامات ہیں وہ میری خواہش بن گئے. کیوں جی؟ صحیح. میں ساتھیوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی مشکل آسان بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہماری خواہش بن جائے اور اللہ تعالیٰ کہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر میرے لیے قربان کر دو، اور ہمیں کہے کہ تم میرے لیے اپنی جان کو جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے جہاد کے اندر قربان کر دو. کریں گے انشاءاللہ. تو پھر آپ شہداء میں سے ہیں الحمدللہ. مجھے بھی ساتھ لے لیجیے گا جی. تو اب شہداء کا پتہ چل گیا جی، ایک وہ گواہی دینے والا تبلیغ میں اور ایک جان دینے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آگے جی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے، وَنُورُهُمْ، اور ان کا نور ہے. نور ہے. اور ان کا نور ہے. یہ جو نور ہے نا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ذہن میں لائیں کہ اس وقت اندھیرا ہوگا اور ہمیں اس وقت نور کی ضرورت ہوگی. جتنا کچھ کر سکتے ہیں. اب ماشاءاللہ عبد الرؤف بھائی ہمارے میرے خیال سے سب سے سینئر ہیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی زندگی دے. بالکل جی. اور ہمارے پاس عبداللہ نفیس سب سے جونیئر لگ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. جتنی بھی مدت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ابھی توبہ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو جو کچھ کہے گا، تیرا مال تجھے واپس، تیری جان تیرے لیے حاضر. کیوں جی؟ بے شک بے شک. اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ صرف سوچ کا کام ہے، صرف سوچ بدلو گے تو عمل بدل جائے گا. میں بھی بدلوں گا، آپ بھی بدلیں گے. اچھا یہ آگے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجحیم، جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں. جی بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہیں. اگر کرنا ہے بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں، ہم نے پہلے والے کیا ہوا ہے تو زیادہ وہی ترجمہ. جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اولئک ہم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو انتہائی سچے ہیں. والشہداء عند ربہم، اور وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. اب جناب آیت لمبی ہے، زبردست آیت ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے والی ہے. یہ وہ لوگ تو اب یہ پوری نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے ایسے ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ جی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. جی 10 منٹ ہیں تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعلموا، اور چونکہ ہے ہی یہ خاص طور پر مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور انفاق فی سبیل اللہ موضوع تھا، تو انفاق فی سبیل اللہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دنیا سے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے. 5 چیزیں بتائیں، یہ کھیل ہے. وَلَہْوٌ،
ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور تماشا ہے، یہی کیا تھا نا جی سر جی جی، اور اس کا مطلب یہ ہے اور دل لگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ دل لگایا، لیکن اصل دل جو ہے وہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ہم اس کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ تیسری چیز وزینتن، ترجمہ کیا کریں گے؟ اور زینت ہے جی جی، اور بناؤ سنگھار ہے، زینت ہے جی، بالکل۔ مال دولت ہو تو پھر جناب سب کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے، سب کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کہا کہ یہ پانچوں چیزیں ہی اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کو تو کھیلنا اور اللہ کے تعالیٰ سے غافل ہو جانا، لعب تماشا دیکھتے رہنا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، دنیا کو زینت اس کے پیچھے پڑ جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا۔ آگے دو لفظ آ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ تفاخر، تکاثر، تقابل، یہ لفظ ہیں، یہ تب آتے ہیں جب دو چیزوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان مقابلہ ہو جی، تو پھر اس کے اندر لبا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تفاخر کیا ہوگا؟ اور تمہارے درمیان باہم فخر کرنے کا ذریعہ۔ تفاخر جو الف ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ، یہ کریں جی۔ جی جی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان فخر کرنے کا ذریعہ۔ او یار میرا تو پلازا ہے جی، میرے پاس بہت بڑی بہت دولت ہے، میں تجھ سے اعلیٰ، یہی کرتے ہیں نا دنیا کے لیے۔ جی آگے کیا ہے؟ 1 2 3 تفاخر 4 وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش۔ تکاثر کا لمبا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ تکاثر کا مطلب کثرت سے نکلا ہے۔ تکاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثرت کا ذریعہ، کثرت جتلانے کا ذریعہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیں جی۔ جی مال اور اولاد میں کثرت کا ذریعہ، ویسے جو ترجمہ میں نے آپ کے لیے لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ بھئی مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، یہ بھی مقابلہ ہے۔ بڑھ جانے یہ ٹھیک ہے۔ مال اور اولاد میں ایک دوسرا جو کرنا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، یہ ہے جی دنیا۔ اب وقت کم ہے جی، اتنا پڑھیں اور پھر بابا کل اس کو پھر پڑھ لیں گے، اس لیے کہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو نقشہ کھینچا ہے کہ ہماری ایک مثال دے کے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں ذرا، اعلموا، تم جان لو تم جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے بے شک شک دنیا کی زندگی بے شک دنیا کی زندگی لعبٌ، کھیل ہے کھیل ہے، ولہو، اور تماشا تماشا ہے جو دل لگی اور ہے، تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے۔ اور زینت ہے، بناؤ سنگھار کا بھی کیا تھا جی، اور بناؤ سنگھار ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ۔ اور تمہارے درمیان آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ، یہی کہہ رہے ہیں جی۔ جی 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 جی، فخر کرنے کا ذریعہ، فخر جتلانے کا ذریعہ، بڑائی جتلانے کا ذریعہ۔ یہ آسان ہے ویسے ترجمہ، الفاظ اس کے مختلف ہوں گے۔ تو کس پہ اتفاق کر رہے ہیں؟ اور آپس میں، فخر اور کرنے تمہارا آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ۔ ہاں جی، آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ۔ وَتَقَاثُرٌ، ترجمہ اس کا الگ کریں اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جی، کوشش۔ بڑھ اور جانے کی ایک کوشش۔ دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، کس میں؟
فی الاموال والاولاد، مال اور مالوں اور اولادوں میں۔ مالوں اور اولادوں میں۔ بھائیو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے پاس، اب میں ایک کل ہی پڑھ رہا تھا، وہ مائکروسافٹ کا انچارج کون ہے؟ بل گیٹس، ایلن مسک، جی ایلن مسک نہیں ہے، بل گیٹ ہے۔ بل گیٹس ہے نا؟ بل گیٹ نے کہا کہ میں اپنی دولت کا صرف 1% اپنے پاس رکھوں گا، بالکل صحیح ہے سر۔ 1%، 99% جو اس کے ذہن کے مطابق ٹھیک ہے اس نے وہ دے دیا۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس جو یہاں رکھتے ہوں گے 1% اپنے لیے، اور باقی سارے کا سارا وہ لوگوں کی تکلیف کے لیے بیچارے دوسرے لوگ ان کو دے دیں گے۔ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی مال، یہی چیزیں جو ہیں یہ نور کا ذریعہ بننی ہے قیامت کے دن۔ اچھا جی، ہم یہاں کر رہے ہیں درمیان میں معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ آگے کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کردار سازی کے لیے اچھی ہیں، تو کل ہم منہ سے یاد کریں گے۔ کیسر بھائی آپ لیں، ترجمہ کریں ذرا۔ جی، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، وہ قرض ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو انتہائی سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور وہ گواہ ہیں اپنے رب کے پاس، لہم اور اجرہم وہ ونور، گواہی دینے والے ہیں، یہ کر لیں جی۔ جی، اور وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دہکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو و زینت، کھیل اور تماشا اور بناؤ سنگھار یعنی زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش ہے مالوں اور اولادوں میں۔ اولادوں میں۔ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے آپ کو۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا پوری لجاجت کے ساتھ کہ ہم قرآن مجید اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیوں جی؟ اپنی سوچ کو بدلنا ہے، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا، دنیا کو پورا استعمال کریں، پورا، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔